بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ آپ علیہ السلام بھی سمود قوم سے ہی ہیں۔ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت کاریگری سے تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا، مالی وسعت عطا کی تو انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلے سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عادات شریفہ تھیں کہ جب نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی کے چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے تو ان کو معجزات دکھائے جائیں۔ پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے، اور پھر بھی جب وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، تم بھی اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہو گئی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار جندہ بن عمرو نے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پہاڑی چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، یعنی درد کی وجہ سے کراہنا اور اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی۔ اس سے حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی اور پیٹ بڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمرو اور اس کے ساتھ چند اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زواب بن عمرو، حباب اور رباب بن سمار نے منع کر دیا۔ یہی دونوں شخص ان کے بتوں پر مقرر تھے، یعنی بتخانے کے ناظم تھے، اور تیسرا شخص یعنی رباب بن سمر کاہن تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ہی اونٹنی نے بچہ جنا جو اسی اونٹنی جتنا تھا، چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہاری اور تمہارے جانوروں اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی۔ اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اٹھاتی اس وقت جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصے میں چرتی تھی، تو اونٹنی کو دیکھ کر ان کے جانور وادیوں کے نشیبی اندرونی حصے میں بھاگ کر چلے جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چرتی تو ان کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ انہیں اس صورتحال سے بہت مشکل پیش آ رہی تھی، تو انہوں نے اس اونٹنی کو راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ: تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ جب انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن یہ سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرہ سیاہ ہونے کی وجہ سے انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن جب تک علامات پر یقین نہیں آ رہا تھا اس وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، اور جب انہیں یقین ہوا اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا، کیونکہ نا امیدی کی حالت میں توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ وہ بدبخت شخص کون تھا جس نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا؟ وہ شخص قدار بن سلف تھا جس کا رنگ سرخی زردی مائل تھا، آنکھیں اس کی نیلی تھیں اور قد اس کا چھوٹا تھا۔ اگرچہ اونٹنی کی گوچیں اس ایک شخص نے کاٹیں، لیکن سب کے مشورے اور سب کی رضامندی سے اس نے یہ کام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ سب ہی عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر یہ صرف ایک کا فعل ہوتا اور دوسرے اس کو روکتے، اس پر خوش نہ ہوتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب ہون مار کر صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے کہ اس کے وارث سے کہ ہم تو موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، لیکن وہ ہماری تدبیر کو نہ سمجھ سکے۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر شب ہون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہ مہلت کی آخری رات تھی، چونکہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی اور پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ ترجمہ: اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقے میں
کفار کو زلزلے ہولناک کڑک سے تباہ کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرا تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی اور اس کی رسوائی سے بچا لیا۔ مسلمانوں کے چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں اور رب تعالیٰ کی عظیم قدرت پر کامل یقین رکھیں۔